السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہترین دوست کون ہیں؟ جی، ہمارے بہترین دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ اچھا بچوں، جنت کیا ہے بتائیے؟ جنت میں خوبصورت باغات ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، ہمارے لیے خوبصورت گھر ہیں اور مزے مزے کے پھل ہیں اور طرح طرح کے کھانے ہیں۔ اچھا بچوں، مجھے بتائیں کہ جنت میں کون لوگ جا سکتے ہیں؟ جی، مسلمان۔ ہم کیا پڑھیں تو مسلمان بنتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ کہ نہیں کوئی الہ مگر ایک اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ہم نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بات ماننی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ماننا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی۔ اچھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم اچھے کام کریں اور جنت میں جا سکیں۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے ہوں گے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا بچوں؟ قرآن سے۔ شاباش۔ جی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عمرہ کریں، حج کریں، زکوٰۃ دیں۔ اب یہ سارے کام ہمیں کیسے کرنے ہیں؟ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے۔ حدیث کیا ہے بچوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے اور جو باتیں کی، ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، مجھے بتائیے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردو بولتے تھے؟ بتائیے۔ نہیں۔ کیا وہ انگریزی بولتے تھے؟ نہیں۔ پھر وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ جی، عربی بولتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی عربی سنی ہے؟ اچھا بچوں، آپ مجھے بتائیں، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عربی بولنا چاہتے ہیں؟ ان کلاسوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہی کی زبان یعنی عربی میں یاد کریں گے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ تو بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اور جو باتیں کیں، ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔ ہر حدیث کے شروع میں ایک جملہ آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی کہتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہوتے تھے تو کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ وہ اتنے سیدھے اور متوجہ ہو کر بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ذرا سا ہلے تو فوراً پرندے اڑ جائیں گے۔ یعنی وہ اتنی خاموشی اور سکون سے حدیث سنا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ان حدیث کی کلاسوں میں ایسے ہی بیٹھا کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟
اور ایک اور بار بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اور جو باتیں کی، ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے، اس پر فوراً عمل بھی کیا کرتے تھے۔ کیوں فوراً عمل کیا کرتے تھے بچوں؟ بتائیے۔ جی، اس لیے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ان کے دوست یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو یاد کر لیتے تھے اور لکھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ انہوں نے یہ حدیثیں اپنے بچوں کو دیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو دیں، اور اس طرح حدیث ہم تک پہنچی۔ ہم ان کلاسوں میں بچوں ایک بہت ضروری بات کریں گے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کریں گے، انہیں سمجھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں بچوں۔ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں گے یعنی دہرائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ افشو کا مطلب ہے پھیلاؤ، سلام یعنی سلام، بینکم آپس میں۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے دہرائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ افشوا السلام بینکم۔ شاباش، بس ایسے ہی آپ نے اس کو دہراتے جانا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ تو بچوں، آپ نے اس کو ایسے ہی دہرانا ہے اور یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں تو ایک ایسی چیز کہتے ہیں جس سے اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ سلامت ہے، ہم اسے تنگ نہیں کریں گے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ اور بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ جی، السلام علیکم کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیں گے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، آپ مجھے بتائیں گے سلام کب کرتے ہیں؟ جی، جب ایک چھوٹا بڑے کو دیکھے تو سلام کرے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ صبح اٹھیں، اپنے امی اور ابو کو دیکھیں تو ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں، اور اس کے اوپر آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جی، 30 نیکیاں۔ اسی طرح ایک آدمی جماعت کو جب دیکھے
تو سلام میں پہل کریں۔ جماعت سے مطلب ہے بہت سارے لوگ، یا اگر ایک بچہ بہت سارے بچوں کو دیکھے، جیسے آپ پلے گراؤنڈ میں گئے ہیں، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک یا دو اور لوگ ہیں، 2 بچے اور ہیں، تو آپ ان بہت سارے بچوں کو سلام کریں گے۔ ایسے ہی ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، یعنی اگر 2-3 بچے 4-5 یا 6 بچوں کو دیکھیں گے تو ان کو بھی سلام میں پہل کریں گے۔ اسی طرح سوار پیدل کو، جیسے اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ کی گاڑی پاس سے ہی گزر رہی ہے یا موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ اس کو پہلے سلام کریں گے۔ اسی طرح بچوں، آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سلام میں پہل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر آپ کو بہت اجر ملے گا۔ اسی طرح فون پر بات شروع کرنے سے پہلے آپ سلام کریں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹوں بچوں کو یا چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی سلام میں پہل کریں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جنت میں جانے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو صبح اور شام سلام کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں دنیا ہی میں اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، ایک اور بات، السلام علیکم کا ایک جواب بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے بچوں؟ بتائیے۔ وعلیکم السلام، اور پورا جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو ریپیٹ کریں، شاباش۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب اور صرف اس کا جواب دینے والے کو کم ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سب سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں ڈھیر سارا ثواب دیں۔ مگر ہاں بچوں، ایک اور بات، کچھ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ بتائیے، سوچئے۔ جی، جب کوئی کھانا کھا رہا ہو، منہ میں نوالا ہو تو فوراً سلام نہ کریں بلکہ نوالا ختم کر کے سلام کریں۔ اسی طرح بچوں، جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور آپ اسے سلام کر دیں تو اس کا دھیان بٹے گا، اس لیے جب تک وہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ آپ اسے سلام کریں اور نہ وہ آپ کو سلام کرے۔ جب کوئی بیت الخلاء میں ہو تو نہ خود سلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے بلکہ کچھ نہ بولے، اور جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو تب بھی کوئی اسے سلام نہیں کرے گا۔ اسی طرح کہیں کلاس ہو رہی ہے، ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور کوئی نیا بچہ کلاس کے اندر آ جائے تو اسے آ کر زور سے السلام علیکم نہیں کہنا۔ کیوں بچوں، آپ بتائیں گے؟ جی، اس لیے کہ ساری کلاس ڈسٹرب ہو جائے گی اور ٹیچر جو پڑھا رہی ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں گی، کیونکہ پڑھانے کے دوران سب کا دھیان بٹ جائے گا۔ اور یہ سب ہم ایسے کیوں کریں گے بچوں؟ بتائیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ تو بچوں، ہم ایسے کیوں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہم اس حدیث کو عربی میں یاد کریں گے
اور اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر کریں گے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ جو بات سنتے تھے وہ آگے اپنے بچوں کو بتاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس طرح سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ تو آپ نے بھی اس بات کو آگے شیئر کرنا ہے، اس حدیث کو شیئر کرنا ہے اور اپنے عمل میں بھی لانا ہے۔ سلام کرنا ہے، بڑوں کو سلام کرنا ہے، اپنے امی ابو کو سلام کرنا ہے، اپنی ٹیچر کو دیکھیں ان کو سلام کرنا ہے، تو جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم جب ہماری کلاس ہوگی آپ لوگوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی بچوں آج ہم اپنی کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔